بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت اللہ مقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہی جیسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت اللہ مقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کی دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گیریا بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت لحم یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں اس کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اس شہر پر قبضہ کے لیے برسر پرکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل ہی بھی بیت اللہ مقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت اللہ مقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کی چند ٹکڑے، کچھ منوع سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کے کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رحمبام بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کے جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کے تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 640 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں 558 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت اللہ مقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی
جنرل نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا۔ چند ہی سال بعد ہیروڈ دا گریٹ کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ 70 ہجری میں جب رومی شہنشاہ یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کے فوجیوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 ہجری میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کے زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کے بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔ 638 ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دے کر بیت اللہ مقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر کی، یہی مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 ہجری میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرۃ کی بنیاد اٹھائی۔ عربی میں قبۃ کا مطلب گنبد اور صخرۃ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیحی اور یہودی قبۃ الصخرۃ کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی تقدیسیت کے حامل ہے۔ 1099 میں پہلے صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد الاقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک حوض کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کرا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبل اول کے آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1887 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے پاک کرا دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت اللہ مقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ 1517 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کی طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت اللہ مقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کی گرد و دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قائم کی بہت کوشش کی، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جنرل اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت اللہ مقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جنرل کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کر لیا۔ اس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت اللہ مقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قائم کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے
اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت اللہ مقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کے جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت اللہ مقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ممالک نے اقوام متحدہ کے قرارداد کے احترام میں بیت اللہ مقدس کے بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں۔ ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہے، تو یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 مسلمان ممالک پر بھاری پڑ رہا ہے جو اس دنیا کے ایک بڑے حصے اور بحری وسائل پر قابض ہے۔